مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ کرسچینٹی کے اندر ایش وینسڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا فرسٹ ڈے آف دی فاسٹنگ، تو یہ دونوں ہی کیے جاتے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر پہلے روزے پر عبادات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور کرسچینٹی کے اندر ہی ایش وینسڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایش وینسڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، دیکھیں جی پرانے اہنامہ کے اندر جب لوگ روزہ رکھتے تھے وہ خاک میں بیٹھتے تھے، اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے، راکھ ڈالتے تھے، تو اس طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں لفظ خاک اور لفظ راکھ میں فرق ہے۔ جو لفظ ایش ہے، ایش وینسڈے کہا جاتا ہے نا، جو لفظ ایش ہے اس کا لٹرل معنی برننگ مٹیریل ہے۔ تو اسی لیے ایش وینسڈے کو آپ دیکھیں، جو کھجوروں کی ڈالیاں پچھلے سال استعمال ہوئیں انہیں جلایا جاتا ہے اور پورا سال اس راکھ کو سنبھالا جاتا ہے، اور جب ایش وینسڈے آتا ہے تو پھر ماتھوں پر اس راکھ کو لگایا جاتا ہے۔ تو لفظ خاک میں اور راکھ میں فرق ہے۔ لفظ جو خاک ہے اس کے لیے افار لفظ عبرانی کا استعمال ہوا جس کا مطلب ڈسٹ، کلے، مٹی ہے۔ تو دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے۔ پرانے اہنامہ کے اندر جو روزہ رکھا جاتا تھا اور وہاں پر خاک میں بیٹھا جاتا تھا تو خاک ڈسٹ اپنے سر میں ڈالی جاتی تھی، لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر ان کھجوروں کی ڈالیوں کو جلایا جاتا ہے اور اس راکھ کو ماتھوں پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی پرانے اہنامہ میں یہ حلیمی کی نشانی تھی۔ نمبر 1 وہاں پر خاک استعمال کی جاتی تھی، اور دوسری بات چلے مان بھی لیا جائے فور دا سیک آف آرگومنٹ وہ جی حلیمی کی نشانی تھی، تو پرانے اہنامہ کے اندر حلیمی کا ظاہری نشان خاک اور راکھ، اور وہ خاک میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن کیا جس عہد کے اندر آپ موجود ہیں وہاں پر حلیمی کا کوئی نشان موجود ہے؟ حلیمی کا کوئی نشان نہیں ہے، بلکہ حلیمی ایک وصف ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے کسی بھی ایماندار کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ ایٹریبیوٹ ہے، اور یہاں پر روح القدس وہ حلیمی دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی شخص آج زمین پر بیٹھ جائے، ٹاٹ اوڑھ لے، اپنے سر میں ڈسٹ ڈالے اور کہے میں حلیم ہوں، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حلیمی ایک وصف ہے جو انٹرنلی ہے، کسی کے باطن کے اندر اس حلیمی کو رکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حلیم ہو تو وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حلیمی ایک وصف ہے جو کسی کے اندر رکھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ایسی ایکٹنگ کرے کہ میں خاک ڈال رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اندر سے کتنا مغرور ہو، پراؤڈ ہو، لیکن وہ ٹاٹ اوڑھ کر اپنے سر میں خاک ڈال کر یہ ظاہر کر رہا ہوں میں بہت حلیم ہوں۔ تو یہ ساری ایکٹنگ نئے اہنامہ کے اندر نہیں چلتی میرے بھائی میری بہنوں۔ نئے اہنامہ کے اندر حلیمی ایک وصف ہے جو کسی بھی ایماندار کے اندر رکھی جاتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی غلطی دیکھیں، بڑا ٹرینڈ ہے، اس راکھ کو ماتھے پر لگاتے ہوئے صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آدم کو کہا گیا تو خاک ہے، خاک میں لوٹ جائے گا، اور آج جو ہے انسان کیا کر رہا ہے، وہ صلیب کا نشان بنا رہا ہے راکھ سے۔ اب آدم کو مار دیا گیا صلیب پر، جس صلیب کا نشان ماتھے پہ بنایا جا رہا ہے 2000 سال پہلے، اس صلیب کے اوپر مسیح یسوع نے آدم کو مار دیا۔ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ تم مر گئے، اب تم زندہ نہ رہے۔ پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو نئے اہنامہ کے مطابق وہ پرانا آدم مر چکا ہے، لیکن آج بھی ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے تمام لوگ جو آج بھی خاک کو حلیمی کہہ رہے ہیں، آج بھی راکھ کو حلیمی کہہ رہے ہیں، انہیں صلیب کا کوئی مکاشفہ نہیں ہے۔ یہ کفارے کی تعلیم کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے کیا ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بات، جیسے وہ خاکی تھا اور بھی خاکی ہیں، تو یہ جو لوگ آج بھی راکھ لگا رہے ہیں، خاک میں بیٹھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ آدم کی طرح خاکی ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مسیح کی طرح روحانی ہیں۔ مسیح یسوع نے ہمیں خاک سے نکال کر جلال کے اندر داخل کیا ہے، اور ہم جلال کے وارث ہیں، ہم جلالی ہیں، اور جلالی لوگ جلالی بادشاہت کے اندر داخل ہوں گے۔ خاکیوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بادشاہی کے اندر جا سکیں۔ تو اس لیے
جو لوگ آج بھی خاک کی تعلیم دے رہے ہیں انہیں صلیب کا مکاشفہ نہیں پتا۔ اور میری دعا ہے خدا ایسے لوگوں پر رحم کرے، ایسے لوگوں پر فضل کرے اور وہ یہ لوگ تعلیم کو سمجھیں اور مسیحی تعلیم اور مسیحی مکاشفہ کو سمجھیں۔ اگلی بات، روزہ۔ اب پرانے اہنامہ کے اندر روزہ رکھا جاتا تھا، خاک ڈال لی جاتی تھی۔ کیا آپ کو یہ کہا گیا؟ مسیح یسوع کے الفاظ بھول گئے آپ جہاں پر لکھا ہے تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالنا؟ تیل فریشنس کی علامت ہے، تیل روح القدس کا سمبل ہے۔ پرانے اہنامہ میں جب کسی کو مسح کیا جاتا تھا تو تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ جب نئے اہنامہ کے اندر مسح کی بات آئی تو مسیح یسوع نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ تو نئے اہنامہ کے اندر مسح روح القدس کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ پرانے اہنامہ کے اندر تیل استعمال کیا جاتا تھا لیکن نئے اہنامہ کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے مسح ہوتا ہے۔ تو اس لیے تیل علامت ہے روح القدس کی، فریشنس کی۔ کہاں کہا گیا؟ تو خاک میں بیٹھ جانا، تو خاک ڈال لینا، یہ حلیمی کی نشانی ہے۔ حلیمی ایک وصف ہے اور نہ ہی جو ہے آج خاک میں بیٹھنے کی، نہ راکھ لگانے کی، نہ سر میں ڈسٹ ڈالنے کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ ہم خدا کا شکر کرتے، روزہ رکھتے، سر میں تیل ڈالتے، فریش رہتے، خدا میں شادمان ہوتے اور ہمارا روزہ ظاہراً نہیں ہے بلکہ باطنی ہے۔ پھر ایک اور سوال جو میڈیکل کی طرف سے ہے، جو لوگ میڈیکل میں کام کرتے ہیں، میل نرس، فیمیل نرسز، تو ان کی طرف سے کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم پیشنٹ پہ ڈیوٹی کرتے ہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کنڈیشن کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یا جو بہنیں خاص ایک پیریڈ میں ہوتی ہیں اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی کنڈیشن کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیشنٹ کی بات کریں تو کیا آپ خود جب روزہ رکھتے ہیں تو واش روم استعمال نہیں کرتے؟ آپ لوگ بھی واش روم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو روزہ ہے، میں نے پہلے کہا، یہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے ظاہری چیزوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی نیت